أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بآواز بلند مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع. اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں اکثر مہمانوں کا رش رہتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہمان کی مہمان نوازی بھی فرماتے تھے اور ظاہری طور پہ کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا کہ مہمانوں کی وسیع مہمان نوازی کی جائے. تو صحابہ کرام نے ایک دن مشورہ کیا کہ ہم آپس میں کچھ رقم جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کر لیں. اب صحابہ کرام نے مشاورت کے بعد ایک رقم جمع کی. رقم جمع کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ جرت کون کرے کہ جا کے حضور سے کہے کہ یہ تحفہ آپ کے لیے ہے. مشاورت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ حضور کی مجلس میں جائیں اور جا کر حضور سے یہ عرض کریں کہ یہ ہم نے رقم اس لیے جمع کی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اکثر مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے, آپ مہمان نوازی بھی فرماتے ہیں اور ظاہری طور پر کہ ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے, تو ہم ہر مہینے کچھ رقم جمع کر کے آپ کو بطور تحفہ پیش کر دیا کریں گے اور آپ اس رقم سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی فرما دیا کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ عرض کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے, اے محبوب ان سے کہہ دیں کہ اللہ فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں نے طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک جتنی بھی اذیتیں برداشت کی ہیں تم تک دین پہنچانے کے لیے, میں اس پر تم سے کوئی اجر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا. اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کرنا, الا المودۃ فی القربى, میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا, میں تم سے کوئی اور اجرت نہیں مانگ رہا. اب یہاں پہ قرآن مجید کی آیت میں لفظ مودت کا ذکر ہے. ایک محبت ہوتی ہے, ایک مودت ہوتی ہے, اس میں کچھ بنیادی فرق ہوتا ہے. محبت کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن جو مودت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی. جیسے کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ محبت کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن جو مودت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی. اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت کا نہیں مودت کا حکم ہے, اور مودت کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے ایک مثال دی ہے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے, محبت نہیں ہے. آپ اس سادہ پانی کے علاوہ کسی بھی مشروب میں مچھلی کو ڈال دیں, مچھلی مر جائے گی. مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آئے گی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. کیوں کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اور مودت سادہ لفظوں میں اس کو کہتے ہیں
جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے کہ جب تمہارے دلوں سے اگر اہل بیت کی مودت نکل جائے تو پھر تمہارے لیے جینا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے لیے مودت کا تقاضا ہے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک ایک نماز بھی قضا نہ کرے، ہر سال حج بھی کرے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور جس وقت اس کی روح قبض ہو وہ کعبے کے صحن میں کھڑا ہو، ایک ہاتھ کعبے کے غلاف پر ہو، دوسرا کعبے کے دروازے پہ ہو، اس حالت میں اس کی روح قبض ہو، نماز اس نے ایک نہیں چھوڑی، حج بھی ہر سال کیا، زکوٰۃ بھی ہر سال دی، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، دوسرے میں کعبے کی دہلیز ہے، اس حالت میں اس کی روح قبض ہو، لیکن اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے تو مرتے ساتھ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن کمی کوتاہی کر جاتا ہے، لین دین کے معاملات میں بعض اوقات کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے محبت ہے، فَمَن مَاتَ شَہِیدًا، جب وہ مرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں جمع فرمائے گا کہ یہ میری اولاد کی محبت میں مرا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو والدہ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز مغرب کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میری اماں نے مجھ سے کہا حذیفہ اگر حضور سے ملاقات ہو جائے تو ان سے میری بخشش کی دعا کرانا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں سے وعدہ کر لیا کہ اماں گھر پلٹوں گا تو آپ کے لیے بخشش کی دعا کرا کے پلٹوں گا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوا، صحابہ کا ہجوم تھا، مغرب کی نماز ہوئی، اور مغرب کے بعد کچھ مہمان تھے، حضور ان میں مصروف رہے اور حضور سے گفتگو کرنے کا موقع نہ ملا۔ اب گفتگو چلتی رہی حضور کی، اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ مغرب سے لے کے میں نے عشاء تک انتظار کیا کہ حضور فارغ ہوں تو میں حضور سے سلام بھی کروں اور اپنی والدہ سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں اس وعدے کی تکمیل بھی کروں اور اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضور نے نماز پڑھائی اور فرض پڑھانے کے فوراً بعد مصلی رسول چھوڑا اور حجرے کی طرف چل پڑے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حضور آگے آگے ہیں، اور حضور نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے کون ہے، حضور کا رخ انور آگے کی طرف ہے، حضور آگے کو چل رہے ہیں، میں حضور کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ حضور نے بغیر پیچھے دیکھے فرمایا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ آ رہا ہے۔ حضور نے پیچھے نہیں دیکھا، اس کی بیس کو کہ میرے پیچھے حذیفہ ہے، عرض کیا آقا میں حذیفہ ہوں۔ اب حضور کا اگلا جملہ سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا حضور نے تو بن مانگے وہ عطا کر دیا۔ تو عرض کرنے لگے آقا میں تو اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، تو میں نے آگے بڑھ کے حضور سے پوچھا حضور جب آپ چل رہے تھے کسی سے گفتگو فرما رہے تھے لیکن آپ کے ارد گرد میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ کلام کس سے کر رہے تھے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ابھی ابھی آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نازل نہیں ہوا، وہ ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک عظیم خوشخبری لے کے آیا تھا اور میں چلتے چلتے اس فرشتے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ تو حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور بتلائیں وہ کون سی خوشخبری لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ آج جو فرشتہ زمین پہ اترا آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور جو وہ خوشخبری لے کر آیا ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حسن اور حسین کو جنت کا مالک بنا دیا ہے اور میری فاطمہ کو جنتی خواتین کا سردار بنا دیا ہے، وہ خوشخبری لے کے حاضر ہوا تھا۔
آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اصال ثواب کے لیے بھی ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے ہم جب بھی کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو اگر کوئی پوچھے کہ کربلا کا واقعہ کتنا مستند ہے، تو کربلا کا واقعہ اتنا مستند ہے کہ امام حسین مدینہ المنورہ سے نکلے، مکہ المکرمہ پہنچے، مکہ المکرمہ سے نکلے، کرب و بلا میں پہنچے اور بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ مستند واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شامل کر لی گئی۔ ایک بات تو یاد رکھیں، ہم نے صحابہ کو اور اہل بیت کو تاریخ پڑھ کے نہیں مانا، ہم نے صحابہ کو اور اہل بیت کو اللہ کا قرآن پڑھ کے مانا ہے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے مراتب ہم نے قرآن پڑھ کے مانے ہیں۔ کوئی آپ سے کہتا رہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے، ہم تاریخ کو تب مانیں گے جب وہ قرآن کے مطابق ہوگی، اور قرآن کا اعلان ہے کہ نبی پاک کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کے تاریخ کی بات کرنا چاہے تو وہ تاریخ قابل قبول نہیں ہے۔ پرانے وقتوں کے اندر جب سفر ہوتا تھا تو کشتی کے ذریعے سفر ہوتا تھا اور ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی منزل تلاش کرنے کے لیے۔ اب کشتی میں سوار بھی ہونا پڑتا ہے اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑتی ہے۔ ایک شخص اٹھ کے یہ کہے کہ جی میں اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گا اور میں نے دریا پار بھی کرنا ہے، تو سب بالاتفاق یہی جملہ بولیں گے، اگر یہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو ڈوب کے مر جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کہتا میں کشتی میں تو سوار ہو جاؤں گا لیکن میں ستاروں سے رہنمائی نہیں لوں گا، تو وہ ساری رات دریا کے چکر کاٹتا رہے گا، اس کو اپنی منزل نہیں ملے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اس کو کشتی میں سوار بھی ہونا پڑے گا اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی۔ اگر کسی نے کشتی کو چھوڑ دیا تو ڈوب کے مرے گا، ستاروں کو چھوڑ دے گا تو ساری رات اسی دریا کے چکر کاٹتا رہے گا، اس کو منزل نہیں ملے گی۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پالے گا اور جو اس کے دامن کو چھوڑ کے ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا تو اہل بیت کا دامن چھوڑ رہا ہے۔ اگر اس کو ڈوبنے سے بچنا ہے تو اس کو کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ نجات پا گئے تھے، اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا تھا، چاہے وہ سگا بیٹا ہی تھا، درمیان میں جب ایک بہت بڑی موج آئی، دریا کی لہر آئی تو وہ غرق ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت اس کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پالے گا۔ اب نجات پانے کے لیے سوار تو ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد کوئی شخص یہ کہے میں ستاروں کو نہیں مانتا تو ساری رات دریا کے چکر کاٹتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد اگر اس کو منزل چاہیے تو اس کو ستاروں سے رہنمائی لینی پڑے گی، اور میرے حضور کا فرمانا میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کا بھی دامن تھامو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر کسی کو جنت تک کا راستہ چاہیے اس کو اہل بیت کا دامن تھامنا بھی پڑے گا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا بھی پڑے گا۔ جب اس حالت میں وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، کہ یہ وہ شخص ہے جو اہل بیت اور صحابہ کو تھام کر آیا ہے۔ دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے مختصر، اس میں سے پہلی بات، اگر ہم اپنی اپنی ذات کو دیکھیں، اس گفتگو کا نچوڑ ہے، اس کے لیے میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے، اور ہماری جو اسلامی ریاست ہے اس میں اسلام نظر آنا چاہیے، اور ہماری دعاؤں میں اکثر یہ دعا بھی شامل ہوتی ہے اے اللہ ہمارے ملک کو اسلامی قوانین کے مطابق بنا دے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام ہو، اور ہم دوسری دعا اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عمر بن خطاب کے نقش قدم پہ چلنے والا حکمران عطا کر۔ ایک بات کو یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم،
تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اب اگر بجلی چوری ہم کریں تو ہمیں حاکم عمر ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ چیزوں میں ملاوٹ ہم کریں اور ہمیں حاکم عمر ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ وراثت کی زمینوں پہ قبضے ہم کریں اور حاکم ہمیں عمر ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حاکم عمر بن خطاب جیسا ہونا چاہیے۔ جس قوم کو عمر بن خطاب ملے تھے نا، اس قوم کا معیار یہ تھا کہ جب ماں نے بیٹی سے کہا بیٹا دودھ میں کچھ پانی ملا لو، صبح دودھ زیادہ بک جائے گا، آمدن زیادہ ہو جائے گی، تو بیٹی نے کہا ماں نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ریاست مدینہ میں کوئی شخص بھی چیز میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ماں اگر عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب قوموں کے معیار یہ ہوتے ہیں نا تو اس قوم کو عمر بن خطاب دیے جاتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اتنا طاقتور یہاں نہیں بیٹھا جو صبح اٹھے تو ملک کے اندر اسلام کے قوانین کو نافذ کر دے۔ خواہش یہ ہے کہ پورے ملک میں اسلام ہونا چاہیے، لیکن اختیار اتنا بھی نہیں کہ ہم صبح اٹھیں اور اسلام کو نافذ کر دیں۔ لیکن میں اس سوال سے ذرا ہٹ کے آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ خواہش ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام ہو، لیکن اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جس چار دیواری میں آپ اور میں رہتے ہیں نا، اس پر ہمارا اختیار ہے۔ جو لوگ ہمارے زیر کفالت پلتے ہیں ان پر ہمارا اختیار ہے۔ ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو ہمیں اپنی ذات پر اختیار ہے۔ خواہش یہ تھی کہ پورے ملک میں اسلام ہوتا، لیکن اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم نافذ نہیں کر سکے۔ تو یار جس چار دیواری میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس چار دیواری میں تو ہمارا اختیار تھا، کیا ہم نے اس میں اسلام نافذ کیا؟ جو لوگ ہمارے زیر کفالت پلتے ہیں، کیا ان کے کردار سے اسلام نظر آتا ہے؟ جس ذات کے اوپر ہم اپنا اختیار خود رکھتے ہیں، کیا ہماری اس ذات سے اسلام نظر آتا ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا حضور میں تبلیغ کے لیے دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، تو مجھے بتائیں میرا انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے؟ تو بایزید بستامی فرمانے لگے بیٹا کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے زبان نہ کھولنی پڑے، زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، تمہارا چلتا پھرتا کردار بتائے کہ تم رسول اللہ کے غلام بن کے آئے ہو۔ جب تمہارا کردار تبلیغ کرے گا تو لوگ جوک در جوک اس دین میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ کر سکتے تھے، اپنے زیر کفالت پلنے والے لوگوں پہ اسلام کا نفاذ کر سکتے تھے، اپنی ذات پر اسلام نافذ کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنی ذات پر اسلام نافذ نہیں کیا، اپنے زیر کفالت پلنے والوں پہ اسلام نافذ نہیں کیا، اپنی گھر کی چار دیواری پہ ہم نے اسلام نافذ نہیں کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام ہونا چاہیے۔ آج آپ کسی ریڑھی لگانے والے مزدور سے بھی پوچھیں نا کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو اس کی زبان پہ یہ جملہ بالکل عام ہوگا کہ انہوں نے اسلام بچانے کے لیے خانوادہ رسول کو تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ رسول اللہ کا دین بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس دین کی خاطر نواسہ رسول نے اپنے آپ کو اور خانوادہ رسول کو تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، مقصد صرف ایک تھا، اسلام کی بقا۔ جس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حسین کے ماننے والوں کے گھروں میں آج وہ اسلام باقی ہے؟ اگر ہمارے گھروں میں وہ اسلام نہیں ہے تو ہمیں 10 محرم کو سبیلیں لگا کے دھوپ میں کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ امام حسین نے ہماری سبیلوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے ہماری دیگوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی تھی۔ اور اگر وہی اسلام آپ کے اور میرے گھر میں باقی نہیں ہے تو ایک بات تو یاد رکھیں، ہم فکر حسین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم 10 محرم کو سبیل لگائیں گے تو ہم کربلا والوں کا حق ادا کر دیں گے، تو یہ ان سے بے وفائی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 2 دیگیں پکائیں، ختم پاک دلائیں، تو ہم کربلا والوں کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ کربلا والوں کی یاد چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس اسلام کی خاطر انہوں نے خانوادہ رسول کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا نا، اس اسلام کو اپنی ذات سے لے کے، زیر کفالت پلنے والے لوگوں سے لے کے، اپنی گھر کی چار دیواری پہ نافذ کریں۔
انشاءاللہ قیامت والے دن ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس سے بغاوت کر لی تو ایک بات کو یاد رکھیں، آج سادہ سا سوال ہے، اگر آج کے دور میں ایک طرف لشکر یزید ہو ایک طرف لشکر حسینی ہو تو کسی سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، بالیقین سبھی کا جواب یہ ہوگا کہ ہم لشکر حسین میں شامل ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور ہم ہیں بھی سب حسینی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کردار کس کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر ہمارے کردار سے کہیں جا کے بھی یزیدی لشکر کی بو بھی آتی ہو تو ہم امام حسین سے مخلص نہیں ہیں۔ میں صرف ان 4 باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے 4 باتوں کی وجہ سے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا۔ کربلا کے واقعے کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو وہ جملہ یہ ہے، لوگ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا انگوٹھا لگواؤ، ہماری جان چھوڑو۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر ہی دے دیا۔ یہ کربلا کا خلاصہ ہے۔ ہم سر بچا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، امام نے اپنا ہاتھ بچایا۔ اور آپ کربلا کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یزید کی ایک ہی ضد تھی کہ میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہو۔ امام حسین شہید بھی ہو گئے، پھر بھی آپ کو پوری تاریخ میں کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا کہ امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں آیا ہو۔ سر اقدس یزید کے دربار میں پہنچا ہے، لیکن پوری تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ شہید ہونے کے باوجود بھی حسین کا ہاتھ کہیں یزید کے ہاتھ میں آیا ہو۔ آپ ان 4 باتوں کی طرف توجہ کریں، اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ کن 4 باتوں کی بنیاد پر اتنا بڑا فریضہ امام حسین، آج جو شخص 15 دن 21 دن 28 دن مدینہ المنورہ رہتا ہے نا، اس سے مدینے سے بچھڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مکے سے واپس آنا تھوڑا آسان ہے، لیکن جس کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینے سے ہونا، اس کا حضور کی جالیوں سے بچھڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے پوچھ کے دیکھو، حرم کے دروازے چھوڑتے وقت اس کی روح کھچی چلی جاتی ہے جیسے کوئی اس کی روح دوبارہ جالیوں کی طرف کھینچ رہا ہو۔ عاشق سے پوچھ کے دیکھو، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ اور جن کا بچپن مدینے میں ہو، جن کا لڑکپن مدینے میں ہو، جن کی جوانی مدینے میں ہو، جن کا بڑھاپا مدینے میں ہو، سوچو اس حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ مدینہ چھوڑا تو حج کے ارادے سے چھوڑا اور مکہ المکرمہ پہنچے، اور آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور کہا میں حج نہیں کروں گا، میں نبی کے دین کے لیے، بقا کے لیے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ صحابہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں، کوفی وفا نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اس کے باوجود ارادہ یہ ظاہر کیا کہ کہیں قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تو بلایا تھا، یہ نہیں آئے تھے۔ آپ نے حج جیسا عظیم فریضہ چھوڑا، اور آپ حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو لیتے ہیں اور کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ مدینہ چھوڑا جس مدینے کی گلیوں میں امام حسین کا بچپن تھا، اور صحابہ اپنی پلکیں نواسوں کے قدموں میں بچھاتے تھے۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، اور وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور میرے رسول کریم کا فرمان ہے کہ جب تک میرا عمر زمین پہ رہے گا، جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ عرض کی کہ آقا جہنم کا دروازہ کیسے؟ تو میں عمر ہر وقت ہاتھ میں کوڑا رکھتا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے وہیں سزا دے کے بندے کو پاک کر دیتا ہے، اس کو آخرت میں سزا بھگتنی نہیں پڑے گی۔ فرمایا جب تک میرا عمر زمین پہ رہے گا، جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ وہ عمر، قد مبارک اتنا اونچا کہ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک اتنا تھا کہ جب آپ صحابہ کے درمیان چلا کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ باقی سب پیدل چل رہے ہیں اور عمر فاروق سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا طویل قد ہے، اور جتنا ہمارا ہاتھ ہے اتنی آپ کی ہتھیلی ہے۔ اتنا بڑا قد مبارک، اتنی بڑی ہتھیلی کہ شیطان بھی دیکھ کر اپنا رستہ بدل لے۔ وہ عمر فاروق مسجد نبوی میں منبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسین چلتے چلتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وقت کے امیر، اور وہ امیر 24 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ 24 لاکھ مربع میل کا مطلب ہوتا ہے 4 بڑے اعظموں کے اوپر جناب عمر کی حکومت تھی۔ وہ خلیفۃ المسلمین، مسجد نبوی کا سما ہے، منبر رسول ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسین کے بچپن کا عالم ہے۔ کیوں
کہ جس وقت آپ کی 7 برس عمر ہے حضور کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2.5 سال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور جس وقت جناب عمر خلیفہ بنتے ہیں امام حسین کی کل عمر مبارک صرف 10 برس ہے۔ آپ توجہ تو کریں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اس حدیث کو پڑھے تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حسین حضور سے ہیں، لیکن حدیث کا دوسرا جملہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کربلا کے بعد اس حدیث کا نقشہ بالکل واضح ہو گیا کہ بچپن سے لے کے کربلا تک حسین حضور سے ہیں اور کربلا کے بعد میرے حضور حسین کے ساتھ ہیں۔ تو یہ نقشہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں، وقت کے حاکم ہیں، حسین کی 10 سال عمر ہے، مسجد نبوی میں آتے ہیں، کہا عمر نیچے اترو، یہ ممبر میرے نانے کا ہے، نیچے اترو۔ اب جناب عمر نیچے اترے اور ہاتھ باندھ کے شہزادے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج لوگ جدا کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ کے تو دیکھیں کتنی محبتیں پائی جاتی ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آ کر عرض کی بتائیں شہزادے کیا حکم ہے؟ کہا یہ ممبر میرے نانے کا ہے، اگر تم نے خطبہ دینا ہے تو اپنے نانے کے ممبر پہ جاؤ۔ عرض کرنے لگے میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ تو پھر امام حسین فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ اور جناب عمر فاروق کا جب یہ منظر دیکھا تو ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کرنے لگے کہ آپ اتنا ادب کرنے لگے؟ تو جناب عمر نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا اور سر کے بالوں کو پکڑ کے کہا سنو، اگر آج ہمارے سر پہ عزت کے بال بھی اگتے ہیں نا تو صدقہ حسین کے نانے کا ہے۔ ہمیں کون جانتا تھا؟ ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آج ہمارے سر پہ اگر عزت کے بال بھی اگ رہے ہیں نا تو وہ صدقہ حسین کے نانے کا ہے۔ اب امام حسین نے مکہ میں حج کو چھوڑا، کربلا میں چلے گئے۔ 4 باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے، میں بالکل مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ نے فرمایا 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ ان 4 باتوں کو ہم نے اپنے اندر بھی تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو امام حسین نے بیان کی وہ یہ تھی کہ میں نے یزید کو مدینے میں نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے نمازی بندہ میرے نانے کے دین کے تخت پر بیٹھے حسین کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بے نمازی ہو اور وقت کا حاکم بھی ہو، جب تک حسین کی سانس چل رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ فرمایا کہ میں نے یزید کو شراب کی محفلیں سجاتے ہوئے دیکھا ہے، اور شرابی وقت کا حاکم بن جائے حسین کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ بتائی کہ میں نے اس کو رنڈیوں کے ناچ نچاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو مجرے اور رقص کرواتے ہوئے دیکھا ہے، اور رقص کرنے والا مجرے کروانے والا دین کے تخت پر بیٹھے حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، اور ایسا بدبخت شخص دین کے تخت پر بیٹھے حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے علاقے میں کسی بہت بڑے اشتہار کے اوپر کسی ایسے سیاستدان کی تصویر لگی ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ شراب اور رقص کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹروں میں کہیں چھوٹی سی تصویر ہماری بھی لگی ہوئی ہے تو پھر ہمیں 10 محرم کو دھوپ پہ کھڑے ہو کے سبیل لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں دیگیں پکا کے ختم پاک دلانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی ہماری سبیلوں اور دیگوں کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ آپ نے ایک فکر دی، ایک سوچ دی، ایک نظریہ دیا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بے نمازی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، مجرے کروانے والے ہو، اور ہم جانتے کون سا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، سینیٹر کون ہے جس کے ڈیرے پہ جب خوشی ہوتی ہو وہ شراب اور رقص کے بغیر ہوتی ہو، جو ناچ ناچ کے ہمیں یہ بتاتے ہوں کہ ہم ملک اس طرح کا بنائیں گے، اور ہم یہ تصور کریں کہ ان کے سپورٹروں میں اگر ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں، ہم فکر حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ہم تو پھر یزیدی فکر کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بے نمازی بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اللہ کے حرام کردے کو حلال کر رہا ہے اور حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، اور اس کی حمایت ہم کر رہے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ سامنے والا بندہ ظالم ہے
اور اس کا ظلم جانتے ہوئے اس کے باوجود وہ اس کی حمایت کرے، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن ظالم اور اس کی حمایت کرنے والے دونوں کو اکٹھا جہنم میں پھینکے گا۔ کیا ہم نہیں جانتے جس کے نام پہ ہم نے انگوٹھا لگایا وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بے نمازی ہے؟ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج کل ہماری قوم کس طرف چل گئی، کوئی کسی کو پٹواری بنا رہا ہے، کوئی کسی کو یوتیا بنا رہا ہے۔ پاکستان کی فکر کس کو ہے؟ پاکستان کے لیے خالص نظریے کی فکر کس کو ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خالص نظریہ رکھتے ہوں، خالص فکر رکھتے ہوں؟ ہم جب تک ان سیاسی جماعتوں سے باہر نہیں نہ آئیں گے، ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارا ملک انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اگر بندہ میڈیا سنے تو لگتا ہے شاید اگلے گھنٹے میں ملک ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان کا پرچم لہراتا رہے گا۔ یہ جب پاکستان بنا تھا نا، تو یہ فیصل آباد کے جو سکھ تھے، انہوں نے اپنی فصلیں لگائی ہوئی تھی، تو یہ مسلمانوں کو طنز کر کے ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ہماری جو فصلیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ کاٹنا نا، تم نے پاکستان بنا تو لیا لیکن تم سے چلنا کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے ہم کچھ دن بعد پلٹ آئیں گے تو اپنی فصلیں خود کاٹیں گے۔ الحمدللہ 75 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کا سبز حلالی پرچم آج بھی لہرا رہا ہے، اور پاکستان اتنا برکت والا ملک ہے، 75 سال سے سارے کھا رہے ہیں پھر بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے۔ اس میں بڑی برکت ہے۔ آج کل کیا صورتحال ہے، جو نیا آتا کہتا ہے جی پچھلی حکومت نے قرضہ لیا، وہ کہتا ہے اس سے پچھلی نے لیا، پچھلے والا کہتا ہے اس سے پچھلی نے لیا۔ تو میں نے اس کی جگہ نیچے لکھا تھا کہ مہربانی کریں زیادہ پیچھے نہ جائیں، پیچھے قائد اعظم بھی ہیں۔ آپ سب نے بعد میں کہنا سارا کچھ قائد اعظم نے لیا تھا، تو مہربانی کریں اپنا گناہ اپنے کندھوں پہ رکھیں۔ تو آپ اگر پاکستان کی اور اسلام کی بقا جاتے ہیں تو نظریاتی بندے بنیں، اپنی فکر کو خالص کریں۔ امام حسین نے ہمیں ایک سوچ دی، ایک نظریہ دیا ہے کہ ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، کچھ لوگ نا ایسی باتیں خبریں سن کے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ملک کو کیا ہو جائے گا۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کا اس بات پر عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایویں لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ پہلی حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی کوئی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں صرف مذہب اسلام ہوگا۔ اور اس دور کے بعد دوسرا دور ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے ہم جتنے احوال پڑھتے ہیں نا کہ آسمان ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، قبریں اگل دیں گی، سمندر اپنے خزانے باہر پھینک دے گی، قبریں اپنے مردوں کو باہر پھینک دے گی، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں نا، یہ سب کچھ کافروں پہ ہونا، مسلمانوں پہ نہیں ہونا۔ جس وقت قیامت آئے گی پوری روئے زمین پہ ایک بھی اللہ کو پکارنے والا نہیں ہوگا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ پہلی حدیث تو یہ یاد رکھیں کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب، اور اس حدیث کی تھوڑی اگر میں اور تفصیل کروں تو یہاں تک بھی لفظ ہیں، اگر کوئی ایک یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے بیٹھا ہوگا نا، تو وہ پتھر مسلمان کو بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے ایک کافر بچ گیا، اس کو بھی قتل کر دے۔ وہ درخت بولے گا، وہ پتھر بولے گا کہ میرے پیچھے جو یہودی بیٹھا ہوا اس کو قتل کر، یہ آخری کافر مرنے والا ہے۔ پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اس بات پر یقین مضبوط کریں، یہ کسی مولوی کا نہیں، مدینے والے سرکار کا حکم ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں، آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا کہ ہمارے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لشکر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑے گا نا، وہ لشکر ہند سے اٹھے گا۔ اب بتائیں، یہ جو آپ سمجھتے شاید ہندوستان اس کا نام ہے، نہیں، اس کا نام نہیں ہے، یہ پورا خطہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان جب تقسیم ہوا تو 2 ملک بنے ہیں، ایک پاکستان اور ایک بھارت۔ بھارت کا نام بھارت ہے، ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان یہ سارا خطہ ہے، جہاں پر آپ اور میں بیٹھے یہ بھی ہندوستان ہے۔ اس کو نبی پاک نے اپنی حدیث میں ہند کہا ہے کہ ہند سے وہ لشکر اٹھے گا جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا اور گاڑے گا۔ آپ بتائیں، ہند سے جو لشکر اٹھنا ہے وہ گائے کا پیشاب پینے والوں کا اٹھنا ہے؟ وہ کون سا اٹھے گا؟
جو انگوٹھے چوم چوم کے آنکھوں پہ لگانے والے ہیں، اللہ یہاں سے وہ لشکر اٹھائے گا جس نے پوری دنیا کے اندر جا کر اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ اور جب پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جائے گا، لشکر ہند سے اٹھے گا، پاکستان ہوگا تو اٹھے گا نا۔ تو پاکستان قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہے۔ پاکستان، واصف علی واصف نے فرمایا تھا، پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا، یہ ایک نور ہے۔ اس واسطے امام حسین نے ہمیں ایک سوچ دی، ایک نظریہ دیا، ایک فکر دی۔ وہ فکر کیا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں ظالم کی حمایت نہیں کرنی۔ اور جو میں نے جملہ بولا وہ یہ ہے کہ آپ اگر زبان کے ذریعے تبلیغ کریں گے تو شاید وہ پر اثر نہ ہو، لیکن اگر آپ کا کردار تبلیغ کرے گا تو بڑا پر اثر ہوگا۔ نبی پاک کے 2 صحابہ مدینے سے نکلے اور ایک ملک میں جا کے پرچون کی دکان ڈال لی، سودا سلب بیچنے کی، اور وہ علاقہ سارا کا سارا یہودیوں کا تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں پہ لوگ مسلمان ہونے لگے اور چند ہی سالوں کے اندر پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے آپس میں تحقیق کرنا شروع کی کہ اچانک سب کے اندر اتنا بڑا انقلاب کہ اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا۔ تو تحقیق کرتے کرتے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یار یہ 2 شخصیات جب کہ اس شہر میں آئی ہیں نا، ان کے کردار نے ہمیں مسلمان کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز آپ کو مسلمان ہونے پہ مجبور کرتی رہی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان 2 صحابہ نے اتنی ایمانداری کے ساتھ تجارت کی کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار جس محمد کے ماننے والے اتنے ایماندار ہیں، سوچو اس سرکار مدینہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گزاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کردار سے جو تبلیغ کی جاتی ہے، امام محمد جو فقہ کے امام ہیں اتنے حسین تھے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آئے تو حسن بڑا تھا، تو میں جا کے ٹنڈ کرا کے آؤ اور پردے میں بیٹھ کے پڑھا کرو۔ اور امام محمد کو اتنا حسن ملا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یار چھوٹا محمد اتنا سونا تے بڑا محمد کتنا سونا ہوئے گا۔ تو یہ کردار ایسا ہو کہ لوگ یہ دیکھ کے کہیں کہ امت ہی اتنا اچھا ہے تو ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ وہ ایک گورا تھا، شاہی مسجد کے وزٹ پہ آیا تو اس کا بٹوا گر گیا اور ایک فقیر نے اٹھا لیا اور وہ تلاش کرنے لگا لیکن اس کو وہ انگریز نہیں ملا اور وہ چلا گیا۔ اس فقیر نے وہ بٹوا سنبھال لیا۔ چند سالوں کے بعد، 8-10 سال کے بعد دوبارہ وہی انگریز شاہی مسجد کے وزٹ پہ آیا اور وہ فقیر جو تھا اس نے اس انگریز کو پہچان لیا۔ وہ فقیر آج بھی مانگ رہا تھا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بلا ضرورت بھیک مانگتا ہے، رسول کریم نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 محتاجی کے دروازے اور کھول دیتا ہے کہ تو بھیک ہی مانگتا رہے۔ اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اس کے لیے دوسرے وقت کے کھانے کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، ہم حرام کاری بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اس بیکاری نے اس انگریز کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کا بٹوا میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اس نے انگریز کے ساتھ اس کا ٹرانسلیٹر تھا، اس کو کہا کہ اس کو روکنا، میں بھی آتا ہوں۔ بیکاری اپنے گھر گیا اور گھر سے جا کے اس کا بٹوا لے کے آیا۔ اس نے لا کے انگریز کو بٹوا دیا۔ انگریز نے بٹوا کھولا، چیزیں ساری چیک کی، ساری چیزیں پوری ہیں۔ وہ کبھی بٹوے کو دیکھے، کبھی بیکاری کو دیکھے۔ اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس سے پوچھ اس نے 10 سال تک میرا بٹوا سنبھال کے کیوں رکھا؟ اس بٹوے کے اندر اتنی رقم تھی کہ یہ اس کے ساتھ اچھا کاروبار کر سکتا تھا، اپنا گھر بنا سکتا تھا، بھیک مانگنے سے اس کی نجات مل سکتی تھی اس کو، لیکن اس نے اتنا طویل عرصہ یہ بٹوا کیوں سنبھال کے رکھا؟ تو اس نے اس ٹرانسلیٹر کو کہا کہ اس گورے کو بتاؤ، جب میں نے بٹوا کھول کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ تو عیسائی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے اور میں محمد عربی کا غلام ہوں، اور اگر میں تیرا بٹوا چرا کے استعمال کر لیتا اور قیامت والے دن اگر تیرے نبی میرے نبی سے یہ کہہ دیتے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا، اور اگر میری وجہ سے میرے رسول کریم کو میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی تو مجھ سے یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے تیرا بٹوا اس لیے سنبھال کے رکھا تھا کہ میں بیکاری تو ضرور ہوں لیکن دل میں اور سینے میں غیرت بھی رکھتا ہوں کہ کہیں میرے کردار کی وجہ سے بروز محشر میرے حضور کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ میرا امتی اور اتنا گندا ہو گیا۔
تو اس واسطے کردار بتائے کہ آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کا کردار بتائے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، ہم جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، نسخہ میں بتاتا ہوں، نمازی وہ بن جائے گا۔ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں، بقیہ نماز اپنے گھر میں آگے پڑھیں۔ آپ دیکھتے نہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں یا باپ نے مصلی بچھایا ہو تو وہ آگے آگے ویسے لیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب باپ گھر میں مصلی بچھائے گا، گھر والی بھی نماز پڑھے گی، بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر 10 محرم کو سارا دن لگا کے دیگے پکا کے بانٹ دی اور 10 محرم کو بھی 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی، تو اس بات کا آپ اپنے دل میں پختہ یقین کر لیں کہ ہم فکر حسین کے باغی ہو چکے ہیں۔ امام حسین کو دیگوں کی، شربت کی، سبیلوں کی حاجت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ثواب تب بنے گا جب ہم فکر حسین پہ چلیں گے۔ یزیدیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے رہیں، یزیدیوں کے کردار کے مطابق کردار رکھتے رہیں، اور سبیلیں امام حسین کے نام کی لگائیں، ایسا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کسی ایک ترازو میں کھڑے ہوں تو فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی آخرت کو دنیا میں تباہ کر لیا تو ایک بات کو یاد رکھیں، بروز معاشر اللہ، اس کے رسول اور امام حسین کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی فکروں کو طہارت دیں، اپنی سوچوں کو طہارت دیں۔ آپ اگر اپنی نسل کے اوپر اسلام نافذ کر لیں، اصالہ ثواب کی محفل ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو مرنے کے بعد قبروں میں سکون ملے تو اپنی نسلوں کو دین دے کے جائیں۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو صرف رسم و رواج دیے ہیں، دین نہیں دیا۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو دین دیا ہوتا۔ ماں اپنی بیٹی کا جہیز اس دن بنانا شروع کرتی ہے جس دن بیٹی چلنا پھرنا شروع کر دے، اور رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز مکمل نہیں ہوتا، اور باپ اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے اور جہیز اتنا دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور باپ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ کسی سے پوچھو قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیوں کیا، تو سب کی زبان سے یہی جواب نکلے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ آپ تصور تو کریں، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن اگر سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ ہم نے نسلوں کو صرف رسم و رواج دیے ہیں، دین نہیں دیا۔ اور اس رسم و رواج کی میں صرف ایک نشانی اگر آپ کو بتا دوں، اگر آپ اسی پہ توجہ کر لیں، باپ کو یا ماں کو دفن کرنے کے بعد جب بیٹا اپنی دہلیز پر پہنچتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ سب مہمان کھانا کھا کے جائیں، فکر ہوتی ہے صبح کلوں کے لیے چنے لینے جانا ہے، فکر ہوتی ہے منڈی سے فروٹ لینے جانا ہے، فکر ہوتی ہے دیگوں کا سامان لینے جانا ہے۔ کاش ہم نے اس بچے کو یہ تربیت دی ہوتی، بیٹا کلوں کا سامان آئے یا نہ آئے، جس وقت تیری ماں یا تیرا باپ قبر میں حساب و کتاب میں پھنسے ہونا، اس وقت ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لینا۔ آج وہاں پر ماں اور باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوتے ہیں، اور بیٹا گھر لیٹ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے صبح منڈی کتنا فروٹ لانا ہے، کتنے چنے لانے، دیگوں کا سامان کتنا لانا ہے۔ اس کو یہ فکر کیوں نہیں ہے اس وقت میری ماں حساب و کتاب میں پھنسی ہوئی ہے، میرا باپ حساب و کتاب میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اپنے مردوں کو دفن کر لو تو اتنی دیر قبروں کے پاس بیٹھے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ جب ہم میت کو دفن کر کے قبر سے 40 قدم ہٹتے ہیں، فرشتے قبر کی دیوار چیر کے قبر میں داخل ہوتے ہیں اور مردے کو جھڑک کے اٹھا کے حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں، اور ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا جتنی دیر میں گوشت بنتا ہے اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں، پہلے حدیث سنیں پھر مزہ آئے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، زمین کے جس خطے کے اوپر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت سے اس کو ڈانپ لیتے ہیں، اور جو فرشتے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس بیٹھ کے اس بندے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا، 14ویں رات ہو، تارے جگمگا رہے ہوں، اور زمین پہ کھڑے ہونے والا جب آسمان کو دیکھتا ہے تو جگمگ جگمگ تارے اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، اسی طرح جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔
آپ تصور کریں نیچے قبر میں ماں یا باپ حساب دے رہے ہوں اور اوپر بیٹھ کے بیٹا کہہ رہا ہو الرحمن علم القرآن، یا بیٹا کہہ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بیٹا کہہ رہا ہو اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، اور نیچے ماں یا باپ حساب دے رہے ہیں، بتاؤ بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نسلوں کو نا رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے، اور رسم و رواج کا نچوڑ بلا کیا ہے؟ جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، جوان بیٹے 4-5 ہوتے ہیں، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے بلا کیا کہتے ہیں؟ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب باپ مرا ہی نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر، 50 لاکھ کی گاڑی، آپ کی کس کام کی کہ اگر آپ کے بچوں نے بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگایا؟ نہلائیں غیر، کفنائیں غیر، دفنائیں غیر، بندے نے کچھ نہیں کمایا۔ وہ ماں بھی اس بات کو سوچے جو ساری زندگی بیٹیوں کا جہیز بناتی ہیں۔ بیٹی کانٹے اتارنے کے لیے تو آگے آ جاتی ہے، کڑے اتارنے کے لیے تو آگے آتی ہے، ماں کو غسل دینے کے لیے آگے کیوں نہیں آتی؟ اس سے بڑی غریب ماں کوئی نہیں مری۔ آپ اور میں آج فیصلہ کر کے اٹھیں، کیونکہ آپ اور میں دعوے سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو سانس اندر اترا اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آنکھیں بند کرنی پڑ گئی تو کیا میرا بیٹا مجھے نہلانے کے قابل ہے، کفنانے کے قابل ہے، میرا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ فکر کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں، اور جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم سلوک بلا کے کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سال کے بعد 2 دیگیں پکائیں گے تو امی ابو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی، یہ ایک رسم ہے، یہ رسم ہے، اس کا ثواب بڑی دور تک جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، بڑا اجر ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے دوں۔ ایک بندے نے شادی ہال بنایا، جب تک شادی ہال رہے گا اس کو پرافٹ، پھر بولیں ذرا، مجھے پتا ہے بڑا کڑوا مجھے مولوی بنا لیا، بولو تو صحیح یار، جب تک شادی ہال رہے گا پرافٹ، اور جب بلڈنگ ختم ہو جائے تو پرافٹ، ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ ضابطہ سمجھ آیا کہ جب تک چیز باقی ہوگی اس کی پرافٹ بھی، اور جب چیز نہیں ہوگی تو پرافٹ بھی نہیں ہوگی۔ اب اصالِ ثواب کو سمجھیں۔ اصالِ ثواب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا اصالِ ثواب، ہم جو کھانا بناتے ہیں اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ کھانے والے کو ہضم ہو گیا، کھانے کا وجود ختم ہو گیا تو ثواب ختم ہو گیا۔ جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک میں بولوں گا آپ سنیں گے، ثواب پہنچ رہا ہے۔ میں نے بولنا بند کیا، آپ نے سننا بند کیا، ثواب ختم ہو گیا۔ جب تک چیز باقی رہتی ہے تب تک ثواب، کھانا جب تک ہضم نہیں ہوگا تب تک ثواب پہنچے گا، لیکن جب ہضم ہو جائے گا کیونکہ چیز باقی نہیں رہی تو ثواب بھی باقی۔ ایک اصالِ ثواب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ والا اصالِ ثواب اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے کریں، قیامت آ جائے گی اصالِ ثواب ختم نہیں ہوگا۔ سودا منظور ہے کہ نہیں منظور؟ ایسا کوئی شخص نہیں جس کا کوئی بہت پیارا دنیا سے نہ گیا ہو، سب کا کوئی نہ کوئی گیا کہ نہیں گیا۔ اصالِ ثواب میں بتاتا ہوں، اور وہ اصالِ ثواب قیامت تک باقی ہے۔ آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں، وہ ایک بچہ 10 بچوں کو پڑھائیں، 10 بچے 100 کو پڑھائیں، 100 آگے 1000 کو پڑھائیں، اور میرے نبی کا دین تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب بتائیں، جس بچے کو آپ نے دین پہ لگایا تھا اس نے آگے 10 بچوں کو پڑھایا، 10 کا ثواب کس کو پہنچا؟ جس نے پہلے کو۔ اچھا 10 نے آگے 100 کو پڑھایا تو 100 کا ثواب کس کو پہنچا؟ 100 نے آگے 1000 پڑھایا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ 1000 عالم تیار ہوا ہو، 1000 آگے 2000 تیار کرے، سب کا ثواب پلٹ کے کس کو پہنچ رہا ہے؟ جس نے پہلے بچے کو۔ اور اگر کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کرے کہ میں ایک پتر عالم بناواں گا تو ثواب اللہ کس کو پہنچنا ہے؟ جن کے لیے ہم جمع بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے نیت یہاں پہ کی ہے۔
تو آپ اگر مرنے والے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کریں اپنی نسلوں کو دین دیں۔ دین نہیں دیں گے تو ایک بات کو میری لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں، وصیت میں رکھ لیں، جس نے اپنی نسل کو دین نہ دیا، خدا کی قسم وہ غسل کے لیے بھی ترسے گا۔ جس اولاد کو آپ چوم چوم کے جوان کر رہے ہیں نا، 1000 روپیہ اجرت دے کے باپ کو غسل دلوائے گی یہ اولاد۔ آپ جس اولاد پر مان کر رہے ہیں نا، وہ میرے بھائی باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا یہ بچے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن سے ماں یا باپ کو نہلایا جائے گا نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ماں باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑوں کو یوں پکڑتے ہیں۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہ دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ بنائیں۔ دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا۔ میرے نبی کا دین تو سینے کھولتا ہے، دین مصطفیٰ میں تنگ نظری کہاں سے آ گئی؟ آپ سب کچھ بنائیں لیکن ایک بچہ عالم تو بنائے نا۔ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ایک انجینئر ہو، بولو تو صحیح یار، سوچو اگر ایک عالم دین ہو خاندان میں، سارے خاندان کے جنازے پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا؟ وہ کسی کو ہاتھ لگانے دے گا؟ کہے گا نہیں یار میرا پیو میں نبھانا ہے۔ مرنے کے بعد نا بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، وراثت کے معاملے میں جھگڑا ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس بات میں؟ ایک پتر کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوجا کہے نہیں میں پڑھانا ہے، تیجا کہے نہیں میں پڑھانا ہے۔ سوچو مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو اپنے مد نظر رکھو، تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ آپ اور میں اس بات پر توجہ دیں، ہمارے جنازوں میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہوا تو جنازے میں زیادہ لوگ ڈاکٹر، انجینئر ہوا تو سوچو اگر مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہوا تو، حافظ قرآن ہوا تو، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں ساری دستاریں نظر آئیں گی۔ بندہ ایک مولوی ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو، جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ ایک بچہ تو دین پہ لگا کے دیکھیں، جہاں تک نگاہ اٹھائیں گے آپ کو سب کے سب علماء کھڑے نظر آئیں گے۔ اس واسطے اپنی نسل، جو لوگ بوڑھے ہو گئے کہتے ہیں ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے نا، بچوں کے بچے آپ کے بچے ہیں، اپنی آخرت کے لیے ایک بچہ دین پہ ضرور لگائیں۔ انشاءاللہ اس سودے کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سودا کیا تھا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ایسا بزنس کریں جو لائف ٹائم چلے اور نسلیں بیٹھ کے کھائیں، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو قیامت تک کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ اس واسطے دو باتیں میں نے گوش گزار کی۔ پہلی بات، امام حسین نے ہمیں ایک نظریہ دیا، ایک فکر دی، وہ یہ تھی کہ ظالم کی حمایت نہیں کرنی، اور اگر ظالم کی حمایت میں ہماری تصویر لگی ہوئی ہے پھر سبیلوں کی اور دیگوں کی حاجت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، اپنے آپ کو فکر بنائیں، اور دوسری بات، اگر مرنے کے بعد سکون چاہتے ہیں تو اپنی نسلوں کو دین دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمامی